الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پارے میں بھی دو حصے ہیں، سورہ انبیاء، سورہ حج۔ ان دو صورتوں پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورہ انبیاء میں 3 باتیں ہیں، نمبر 1 قیامت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 توحید۔ ان تینوں چیزوں کے تعلق سے سورۃ انبیاء میں تذکرہ ہوا ہے۔ قیامت کے تعلق سے یہ ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اللہ نے اس پارے کے اندر اور سورہ انبیاء کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے اور وہ بہت قریب آ گئی، لیکن اس کی ہولناکیوں سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات اللہ نے اس وقت کہی جو تقریباً آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب آ گئی ہے، لیکن وہ قریب کتنا ہے کچھ اتا پتہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن اللہ یا اس کے رسول جو بات کہتے ہیں نا، وہ لفظی طور پر مراد نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پیغام دینا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تجربات کی طرح یہ بات کہی گئی کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، اور آنے والی چیز کو آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، اس میں سے کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا، کوئی 20 سال کا ہے۔ اس سے پوچھو محترم میں 20 سال آپ کے کہاں چلے گئے، کتنے ٹائم لگے، یہ کالے کالے بال سفید ہونے میں کتنے زمانے لگے؟ اب پوچھیں پتہ نہیں، مطلب یہ کہاں چلا گیا ہے ٹائم، پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو کہہ رہے یہ زندگی دنیا کی یہ جو گزر رہی نا، اتنی تیزی سے گزر جائے گی، اور قیامت جب قائم ہو جائے گی تو آپ کو یہ لمبا سفر پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں چلا گیا۔ تو اس مفہوم میں کہ یہ بہت قریب ہے، یعنی جو چیز آنے والی ہے نا وہ آ جائے گی، وہ بہت جلدی گزر جائے گی۔ پھر آگے اللہ نے اس کے تعلق سے دوسری بات کہی کہ ہائے افسوس انسان بڑے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس قیامت کی فکر، اس کی تیاری اس انسان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے پہلے یاجوج ماجوج جو قوم ہے وہ دنیا میں آئیں گے، آئے ہیں، بلکہ وہ یوں کہہ لیجیے اللہ نے ان کو کہیں مقید کر کے رکھا ہے، لیکن قرب قیامت میں ان کو کھول دیا جائے گا، اور پھر وہ دنیا کے اندر جو تباہی مچائیں گے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ نے فیصلہ بھی دیا کہ دنیا کے اندر جو مشرک لوگ ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ ساتھ ان کی رسوائی کے لیے جن کی وہ بندگی کرتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ بندگی کرنے میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری عبادت اس دنیا کے اندر ہو، لیکن ان کو بھی عبادت ان کی بھی کی گئی، تو ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ وہ لوگ مراد ہے، جیسے پتھر ہو گئے، لوگ بہت سارے پتھروں کو پوجتے ہیں، یا ایسے بے جان شجر حجر، یا دنیا میں وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ ہماری بندگی ہو اور ان کی بندگی ہونے لگ گئی، تو ان کو بھی ان عابدوں کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ پتہ چلے کہ تم کہاں تھے اور کدھر بھٹک رہے تھے۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی اس کا بھی اشارہ ہے، اور اس میں 17 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اور الگ الگ نام ہیں، ان نام بار بار آتے رہتے ہیں۔ اس 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ کا اجمالی یعنی مختصر ہے، جیسا جہاں موقع ملا اس طرح بیان کیا گیا۔
انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد، یعنی فلاں فلاں انبیاء ان کے کچھ قصے بیان کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی یہ بات بہت اہم بتائی گئی کہ یہ نبی جن کی تم مخالفت کرتے ہو، جنہیں تم دشمن سمجھتے ہو، جنہیں تم اپنا خرخواہ نہیں مانتے ہو، حالانکہ انسانوں کی بات تو چھوڑو، جانوروں، چرندوں، پرند، ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کا کام ہی ہے رحمت کا کام کرنا، پیار و محبت کا کام کرنا۔ یہ الگ بات ہے تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے دشمن ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، یعنی آپ کو جو ذمہ داری دی گئی وہ نبھایا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھے، نہ سمجھے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ دعا کیا کیا آپ نے؟ وَقُلْ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، کیا مفہوم ہے؟ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بتاتے ہو ان کے مقابلے اس کی مددگار ہے۔ جو تم کرتے ہو، بناتے ہو، اللہ اس کے خلاف مدد کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی، اور یہ انسانی چیز ہے کہ ایک آدمی مسلسل سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، دلائل دیتا ہے، معجزے دکھاتا ہے، لیکن قوم نہیں سنتی ہے، تو دل میں تو کچھ ہے نا، پھر اسی دل سے آہ نکلتی ہے، بددعائیں نکلتی ہے، اور اللہ کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ چیز ہوئی۔ توحید پر دلائل ذکر کیے گئے ہیں، 6 دلائل ہیں۔ کیا؟ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا کر دیا۔ اللہ نے اس بارے کے اندر کہا دیکھو یہ آسمان اور زمین جن کے درمیان تم اتنا لمبا چوڑا خلا دیکھتے ہو، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ان دونوں کو ہم نے جدا کیا، یعنی اکیلا۔ تو ایسے ہی میں اکیلا حق رکھتا ہوں کہ میری بندگی ہو۔ ایسے ہی ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلے نہ، ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ چلیں، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنائی۔ یہ سب اللہ نے بیان کیے کہ سب ہم نے کیا ہے۔ مجھے چھوڑ کر جن کی تم بندگی دنیا کے اندر کرتے ہو ان کا تھوڑا بھی اس میں تعاون نہیں ہے، ان کا تھوڑا بھی اس میں کوئی مدد نہیں، میں اکیلے کیا ہوں۔ اتنا مضبوط آسمان، صدیاں گزر گئی لیکن آسمان وہ کبھی تمہارے اوپر گرا نہیں، یہ ہم نے کیا ہے اکیلے۔ وہ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ پھر میری بندگی بھی اکیلے ہونی چاہیے۔ رات دن سورج چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیزی رفتار سے گھوم رہا ہے، ان میں نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ یہ آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ آسمان کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رات و دن کا نظام ہے، سورج چاند، ہر ایک متحرک، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں چل رہا، اور اتنا مضبوط سسٹم ہے کہ کبھی یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، کتنا نظام بناتے، لیکن آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا اس کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا، اور ہو جائے تو حقیقت میں یہ دنیا طریقے سے چل نہ پائے۔ سورہ حج میں اللہ نے 6 باتیں کی ہیں، قیامت کی ہولناکیوں بیان کیے جو دل دہلانے والے منظر ہے۔ اللہ نے اس میں حج میں قیامت کا تذکرہ، اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور حقیقت میں آپ قرآن پڑھیں سمجھ کر، جہاں قیامت کے مناظر کھینچے گئے ہیں تو حقیقت آدمی کا دل اگر دل ہے اس لائق، گناہوں سے اٹا نہ ہو، ڈھک نہ چکا ہو، تو دل دہل جاتا ہے۔ کتنا خطرناک، آسمان کا ٹوٹنا، زمین کا ریزہ ریزہ ہونا، اور انسانوں کی جو حرکت اور عالم ہونے والی بڑی عجیب ہے۔ تخلیق انسان کے 7 مراحل ہیں، مٹی، منی، خون کا لوتھڑا، بوٹی، بچہ، جوان، بوڑھا، یہ سارے انسان کے مراحل ہیں۔ کہاں سے اس کا وجود ہوا، کیسے کیسے سسٹم سے یہ چلتا ہے، پھر آخر میں بوڑھا ہوتا ہے اور قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جس پر انسان غور کرے، جس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ ملل و مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ
مسلمان، یہودی، صابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی، سورج چاند اور آنکھ کا پجاری، مشرک، بت پرست، ان لوگوں کا بھی تذکرہ اللہ نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کی، پروردگار پوری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کر تیرے اس گھر کی طرف آئے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی، اس وقت یہ اخبار کا دور نہیں تھا، یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ موبائل کا دور نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو طلب تھی، جو لگن تھی، اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور ایسا انتظام فرمایا کہ آج بھی پوری دنیا سے کھچ کھچ کر لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی دنیا کے اندر ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے علاوہ کہیں بھی لوگ اکٹھا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب صرف اس گھر کی محبت میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں ہے۔ بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جب بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کے اندر اخلاص ہو، طلب ہو، لگن ہو، شوق ہو، تو حقیقت میں ایک نہ ایک دن اس کام میں کامیابی ہو کے رہتی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنے زمانے پہلے اللہ سے دعا کی کہ لوگ کھچ کھچ کر آئے، لیکن ان کے دعا میں جو طلب اور لگن تھی اللہ نے قبول کیا اور اس کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اسی طرح دیگر احکامات مثلا مناسک حج، اقامت صلاح اور ایسے ہی جانوروں کو قربانی اور جہاد وغیرہ کا بھی تذکرہ اس بارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔